بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور علم تعبیر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام انبیاء کو علم نبوت سے سرفراز فرمایا، ایسے ہی علم تعبیر سے بھی، علم تشریح سے بھی، علم تعویل سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ ان کی تعبیر بتانے کے مطابق دو شخص جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک رہا ہو گیا۔ رہا ہونے والے کو جب بادشاہ کے قریب پہنچ گیا تو تقریباً 7 سال کے بعد اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا جاتی ہیں۔ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 موٹی گائے، ان کو 7 دبلی گائے کھا جاتی ہیں، اور 7 ہری کومپل جو بالیں ہوتی ہیں اس کی، گندم کے خوشے کہہ لیں آپ، تو 7 بالیں ہری ہیں، سرسبز ہیں، ان کو 7 خشک بالیں ان کے اوپر گر جاتی ہیں، ان سے لپٹ جاتی ہیں۔ تو چونکہ وہ خشک ہوتی ہیں تو وہ ان سبز بالوں کو بھی اور ان سبز ٹہنیوں کو بھی اور ان سبز پودوں کو بھی وہ خشک کر دیتی ہیں۔ وقت کا بادشاہ خواب دیکھا، دیکھتے ہی پریشان ہوا کہ گائے وہ بھی 7، جن کو کھایا گیا وہ بھی 7، کھانے والی وہ بھی 7، اور جن کو کھایا گیا وہ موٹی تازی، جو کھانے والی وہ دبلی پتلی، 7 عجاف قرآن کہتا ہے، اور جو 7 بالیں ہیں، 7 خوشے ہیں اس کے، وہ بھی جو سبز ہیں صحیح ہیں وہ بھی 7، جو خشک ہیں وہ بھی 7، اور یہ خشک یہ ان کو کھا رہی ہیں، ان کو خشک کر رہی ہیں، تو یہ بھی 7 ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہوا، اور صبح اس نے اپنی کابینہ سے کہا کہ مجھے اس کے متعلق بتاؤ، افتونی فی رؤیایا، کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کے متعلق مجھے فتویٰ دو، اس خواب کے متعلق میری رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کابینہ میں، اس مجلس میں بیٹھا ہوا وہ شخص جو بادشاہ کو شراب پلانے پہ مامور تھا، اسے یاد آیا کہ 6-7 سال پہلے میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ میں نے اس وقت اپنے جیل کے ایک ساتھی جس کا نام یوسف تھا اس سے میں نے اس کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے مجھے میری رہنمائی کی تھی اور صحیح کی تھی۔ تو وہ کہنے لگا اگر مجھے اجازت ہو تو میں جیل خانہ چلا جاؤں اور میں وہاں جا کے معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو وہ وہاں سے اجازت لے کے وقت کے حاکم کے پاس سے اٹھ کے اس وقت کے جیل خانے میں چلا گیا، اور جاتے ہی کہنے لگا ایھا صدیق افتنا۔ یوسف علیہ السلام سے اس کا تعلق اتنا تھا کہ یہ ان کو صدیق کہنے لگا، کہ میرے دوست اور صدیق، میرے سچے دوست، تم نے جو پہلے خواب کی تعبیر بتلائی وہ بالکل سچ ہوئی، ہو بہو جیسے تم نے بتایا ویسے ہی ہوئی۔ اس لیے علم تعبیر رکھنے والوں کو اور تعبیر بتانے والوں کو، اور خاص طور پہ ان سے زیادہ تعبیر پوچھنے والوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جن سے تعبیر پوچھیں ان کو آپ سے دینی اور دنیاوی ہر طرح کی خوب ہمدردی ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ تعبیر کے مطابق فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر آپ سے ہمدردی نہ ہوئی خدا نخواستہ تو پھر نقصان اٹھانے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہو بہو جیسے آپ نے بتایا ویسے ہوا۔ اب ہم ایک اور مسئلے میں پریشان ہیں۔ کیا مسئلہ ہے جی آپ کا؟ اور دیکھیے اللہ کے نبی کا کردار دیکھیں کہ 7 سال کے بعد یہ شخص آیا تو اپنے کام سے آیا، اور اپنے کام سے آتے ہی اس نے صدیق کا لفظ کہہ دیا، اتنا بڑا لفظ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی اس کو طعنہ نہیں دیا، کوئی طنز نہیں کیا کہ بھئی 7 سال تم کہاں تھے، پوچھے ہی نہیں، آئے نہیں، ملے نہیں، دیکھا نہیں، اب اتنے عرصے بعد تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ ہاں اپنا کام تھا نا اس لیے آگے ہمارے پاس نہیں۔ نبی وہ اخلاق کا سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرشمہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی طنز نہیں کرتا، طعن و تشنیع نہیں کرتا،
اور یہ تو یوسف علیہ السلام جتنے خوبصورت باہر سے اتنے خوبصورت اندر سے بھی تھے۔ تو پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے، وقت کے حکمران نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، وہ ان کو 7 چھوٹی کمزور دبلی پتلی گائے کھا جاتی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں، اور ان کو 7 خشک بالیں ان کے ساتھ چمٹ کے ان کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ پہنچ کے عرض کروں گا علم تعبیر رکھنے والوں کو اور اس سے زیادہ علم تعبیر پوچھنے والوں کو کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ 7 موٹی گائے اور 7 ہری آپ کی جو بالیں ہیں، یہ 7 سال خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب سرسبز و شادابی ہوگی، اور خوب فصلیں لہلہائیں گی، اور خوب چکا چوند ہوگی۔ اس کے بعد اگلے جو 7 سال ہوں گے، وہ 7 سال آپ کے ان 7 سالوں پہ بہت بھاری ہوں گے۔ قحط ہوگا، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، اور غربت ہوگی، اور تنگی ہوگی، اور وحشت ہوگی۔ دیکھو تمہیں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ جو پہلے والی تم نے 7 موٹی گائے دیکھیں، یہ تمہارے پہلے 7 سال ہیں، اور جو دبلی دیکھیں وہ تمہارے دوسرے 7 سال ہیں۔ تو دوسرے 7 سال ان پہلے 7 سالوں کو کھا جائیں گے، اور جو 7 ہرے رنگ کی آپ کی وہ بالیں ہیں، پودے ہیں، یہ آپ کے پہلے 7 سال ہیں، اور جو خشک ہیں وہ آپ کے دوسرے 7 سال ہیں۔ وہ دوسرے 7 سال آپ کے پہلے 7 سالوں میں کمایا ہوا سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو تھی تعبیر، لیکن دیکھیے انداز، دیکھیے اللہ کے نبی کا عجیب انداز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے ساتھ میں تدبیر بھی بتائی۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں روحانیت کو کوئی سمجھتا نہیں، روحانیت کو کوئی جانتا نہیں، جو جانتا ہے وہ روحانیت کا ایک اپنا سا مفہوم لیے بیٹھا ہے، جس سے امت کا، مخلوق خدا کا، لوگوں کا فائدہ کم نقصان زیادہ، ان کے ساتھ اچھائی کم اور برائی زیادہ، اور ان کی خدمت کم اور ان کے اوپر بوجھ زیادہ لادا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی صحیح بات بتانے والا ملتا نہیں، تو اس کی جگہ کاپی کرنے والے، بغیر تحقیق کے باتیں کرنے والے، بغیر ثبوت کے باتیں کرنے والے، بغیر تجربے کے باتیں کرنے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلق خدا کی صحیح معنوں میں رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اس صحیح رہنمائی نہ ہونے کے وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو رہنمائی کرتے نہیں، اور وہ لوگ بھی کسی حد تک اس کے ذمہ دار ضرور ہیں جو جانتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے، بولتے نہیں، بتاتے نہیں۔ کم از کم اپنے حصے کا دیا تو جلاتے جائیں، جو اپنا فرض ہے وہ ادا کرتے جائیں، پھر اللہ جانے، اللہ کی مخلوق جانے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جہاں تعبیر بتائی، آپ اٹھیں قرآن دیکھیں، وہیں پہ ان کی تدبیر بھی بتائی کہ دیکھو میاں، یہ پہلے 7 سال تمہارے صحیح ہوں گے، خوب مال کی فراوانی ہوگی، اور خوب فصلیں ہوں گی، اور خوب آمدن ہوگی۔ ان 7 سالوں میں آپ نے سب کچھ نہیں کھا جانا، بلکہ آپ نے جمع کرتے جانا ہے، جمع کرتے جانا ہے، جمع کرتے جانا ہے۔ اور جمع کرنے کا مفسرین نے لکھا، اور خاص طور پہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور بھی بے شمار تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ گندم کے دانے سے جو اس کا چھلکا ہے وہ نہ اتارو، یعنی اس کو جھاڑو نہیں، اس کی صفائی نہ کرو، اس کو اپنے اس خول سے باہر نہ نکالو، ہاں جتنی ضرورت ہے اتنی نکال کے استعمال کر لو، باقی رکھ لو۔ اور لکھا ہے کہ لکھو یہ باقی اس کے اندر اس لیے رکھو کہ اگر نکال دو گے تو اس کو کیڑا لگ جائے گا، وہ جلدی خراب ہو جائے گا، اس کی لائف کم ہو جائے گی، اور آپ نے اس کو 7 سال تک اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں کوئی کولڈ سٹوریج تو ہوتے نہیں تھے، جس دور میں کوئی چیزوں کی مصنوعی حیات کو لمبا کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کوئی انتظامات تو تھے نہیں، کوئی فریزر، کوئی فریج، کوئی ایسا نظام بھی نہیں تھا۔ تو تھا کیا؟ اللہ کے نبی جیل میں بیٹھے ہوئے وقت کے بادشاہ کو تعبیر بھی دے رہے ہیں، تدبیر بھی دے رہے ہیں۔